السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سود سخت حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اپنی بہت ساری احادیث میں سود کی خباثت کو ظاہر کیا ہے۔ سود بیاز کو کہتے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں بیاز کتنا عام ہو چکا ہے یہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں۔ تو سود کیوں حرام ہے، آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں یہی عرض کرنے والا ہوں۔ اصل میں بہت سارے لوگوں کے منہ سے یہ بات سنی گئی ہے کہ بھائی سود کیوں حرام ہے، خرید و فروخت کرنا، لیوا بیچی کرنا، تجارت کرنا بھی تو سود کی طرح ہے۔ تجارت میں اور سود میں اور بس اتنا فرق ہے کہ تجارت میں ہم کوئی سامان دے کر پیسے لیتے ہیں، اور سود میں کیا ہوتا ہے، آپ پیسے دے کر پیسے لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، آپ ایک چیز کو تو جائز کہہ رہے ہیں، حلال کہہ رہے ہیں، دوسری چیز کو حرام کہہ رہے ہیں، یہ اتنا فرق کیوں ہے؟ تو آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں یہی واضح کرنے والا ہوں۔ دیکھیے، جو اعتراض آج کل کے لوگوں کی زبانوں سے سنا جاتا ہے، یہی اعتراض کفار مکہ اس وقت میں کیا کرتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح کیا۔ وہ بھی کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت بھی، لیوا بیچی، تجارت کرنا بھی تو سود کی طرح ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دو ٹوک جواب دیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو، لیوا بیچی کو، اس کو تو جائز قرار دیا ہے، حلال کیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو بیاز کا کام ہے، جو سود کا کام ہے، جو سود کی لین دین ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں واضح کر دیا۔ اب دیکھیے، ایک پکے مسلمان کے لیے، ایک اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے مسلمان کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے سود کو حرام قرار دیا۔ اس کو بچنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کچھ نہ کچھ مصلحتیں بھی ہوتی ہیں، حکمتیں بھی ہوتی ہیں۔ بعض کاموں کی حکمتیں اور مصلحتیں تو کھلی ہوئی ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن بعض حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ دیکھیے، شراب پینا حرام اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، لیکن اس کی حکمتیں اس زمانے میں تو چھپی ہوئی تھیں جس زمانے میں حرام قرار دیا تھا، لیکن آج کے زمانے میں واضح ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو شخص شراب پیتا ہے، بہت سارے نقصانوں کو وہ مول لے لیتا ہے۔ کیا؟ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں جا کر لڑائی جھگڑے کرتا ہے، اپنے گھر میں جا کر رشتوں کو بگاڑ دیتا ہے، بعض مرتبہ تو اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ تو دیکھیے کتنا بڑا نقصان۔ اسی طرح اپنے آپ کو چوٹ پہنچاتا ہے، اپنے اندر بیماریوں کو پیدا کرتا ہے۔ تو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے شراب کو۔ اس کی مصلحت یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ یہی معاملہ سود کا ہے، لیکن سود کو حرام کرنے کی جو مصلحتیں، حکمتیں ہیں، وہ آپ کو اور ہمیں نظروں سے دکھائی نہیں دیتی، لیکن اگر ہم اور آپ اس پر غور کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور دکھائی دے گی۔ کیا ہے؟ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے قرض لینے والے کو۔ جو شخص سودی قرض لیتا ہے اس شخص کو بہت زیادہ نقصان۔ دیکھیے، پہلے تو قرض ہی چکانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، پھر قرض میں اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے لیٹ ہو جاتا ہے تو اس کا اور زیادہ بیاز چڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو ایک تو قرض دینے کی ٹینشن جو اس کے پاس پہلے سے ہی نہیں ہے، اور سود اس کے اوپر اب چڑھنے لگا ہے۔ دو چیزیں ایک غریب شخص کس طرح ادا کرے گا؟ تو غریب کا نقصان اور مالدار کا اور زیادہ فائدہ۔ کیوں؟ کیونکہ مالدار تو اور زیادہ اس سے مالدار ہوتا رہتا ہے، حالانکہ اس کمائی میں برکت نہیں ہوتی، نقصانات ہی ہوتے ہیں، لیکن آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم تو یہی تو معلوم ہوتا ہے کہ سامنے والے کی جو ہے بہت زیادہ انکم اور کمائی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ بے برکتی والے پیسے ہوتے ہیں، حرام پیسے ہوتے ہیں۔ اس کے حرام ہونے کی وجہ خاص یہ ہے کہ غریب اس میں غریب ہوتا ہے اور مالدار اس میں مالدار ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو، لیوا بیچی کا معاملہ یہ رکھا ہے کہ غریب بھی اس سے مالدار ہو سکتا ہے اور مالدار بھی اس سے مالدار ہو سکتا ہے، دونوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے صرف اتنا
کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اس کی حکمتیں مصلحتوں پر اگر ہم پہنچ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات، اگر نہیں پہنچ سکتے تو اس کے لیے اس حکم کو بگاڑنا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ کا یہ بزنس ہے، آپ کا یہ کام ہے، تو اس کو ضرور اس سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.